اللہ پاک میرے لیے آسانیاں پیدا کر، مجھے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دے میرے رب کہ تلخ رویوں کو سہ سکوں، ان سخت لہجوں کو برداشت کر سکوں۔ نورا اپنے دونوں ہاتھوں کو شرف پر رکھے سر کو جھکائے کھڑی۔ جب کسی نے اسے آواز دی، نورا، سکینہ بی نے نورا کو پکارا۔ ارے سکینہ بی، آپ کیسی ہیں؟ نورا نے پلٹ کر سکینہ بی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں نورا، تو کس قدر خوبصورت لگ رہی ہے۔ سکینہ بی نے نورا کو دونوں گالوں پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ارے سکینہ بی، یہ تو آپ کا پیار ہے، نورا نے مسکرا کر کہا۔ جتنی تم خوبصورت ہو میری بچی، اللہ تمہارے نصیب بھی اتنے ہی اچھے کرے، سکینہ بی نے نورا کے ماتھے کا بوسہ لیتے ہوئے کہا۔ آمین، نورا نے مسکرا کر کہا۔ تمہیں بڑی سرکار اپنے کمرے میں بلا رہی ہیں، سکینہ بی نے نورا کو بی بی جان کا پیغام دیا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں ان کے پاس، نورا نے کہا اور بی بی جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ نورا بی بی جان کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھامی اور اسے پیچھے کھینچا، جس کی وجہ سے اس کا دوپٹہ سرک کر کندھوں پر آ گرا، جس کی وجہ سے اس کے بال کھلے بکھر گئے اور اس کی گوری رنگت پر اس کے کھلے بکھرے بال بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں بھابھی جان، شاہزیب نے بھابھی جان پر زور دیتے ہوئے کہا۔ ہاتھ چھوڑو میرا بغیرت آدمی، نورا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مگر بے سود۔ ارے میں نے آپ کو اتنی عزت سے بلایا ہے اور آپ کیا مجھے بغیرت کہہ رہی ہیں؟ کتنی بری بات ہے یہ، شاہزیب نے شہد سے بھی میٹھے لہجے میں کہا۔ تم اور عزت، کیا اچھا لطیفہ ہے، نورا نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ ارے اگر ہم اپنے بھائی کے قاتل کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں تو کیا آپ اپنے شوہر کے بھائی کو عزت نہیں دے سکتی، شاہزیب نے طنزیہ لہجہ اپناتے ہوئے کہا۔ وہ دن دور نہیں شاہزیب خان جس دن تم مجھے بھی اور میرے باپ کو بھی عزت دو گے، آئی سمجھ، نورا نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے کہا، لیکن شاہزیب خان کی گرفت اس کے ہاتھ پر مزید سخت ہو گئی تھی، جس سے نورا کی کرہ نکلی تھی۔ تم اپنے کیے کا حساب دو گی، اپنے منہ سے کہے ایک ایک لفظ کا حساب تم دو گی نورا بشیر احمد، شاہزیب نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ ہاتھ چھوڑیں لالا، پیچھے سے ولی کی غصے سے بھری آواز آئی، جو نہ جانے کب وہاں آ کھڑا ہوا تھا۔ ارے تمہیں بہت فکر ہو رہی ہے بیوی کی، شاہزیب نے ولی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا ہاتھ چھوڑیں اس کا، ولی نے شاہزیب کے قریب آ کر کہا۔ ولی کے اس طرح کہنے پر شاہزیب نے نورا کے ہاتھ پر گرفت اور مضبوط کر دی۔ نورا کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی اس کا ہاتھ اس کی کلائی سے علیحدہ ہو جائے گا۔ ارے اپنے بھائی کے قاتلوں کو اتنی سزا تو دینی بنتی ہے، شاہزیب نے ایک بار پھر نورا کا بازو مروڑتے ہوئے کہا۔ آپ کو اسے اذیت دینے کا اتنا ہی شوق ہے تو کر لیں اس سے نکاح، کم از کم میں تو سکون میں ہوں گا، ولی نے نورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شاہزیب کی گرفت پر نورا کو اتنی اذیت نہیں ہوئی تھی جتنی ولی کی اس بات پر اسے تکلیف ہوئی تھی۔ نورا کی آنکھیں ضبط کی شدت سے لال ہو چکی تھیں، وہ سمجھ رہی تھی کہ ولی شاہزیب سے اسے بچا لے گا، لیکن نہیں، ولی کی بات نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ وہ اس لڑکی سے شاہزیب کو نکاح کے لیے کہہ رہا تھا جو اس وقت اس کے نکاح میں تھی، جو اس کی اس وقت محرم تھی۔ احساس کے پاکیزہ رشتے میں بندھے ہم لوگ نہیں جانتے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا، کون کہاں ہوگا، لیکن کچھ لفظ، کچھ لہجے، کچھ لوگ، کچھ باتیں اور کچھ رویے آپ کبھی بھول نہیں پاتے، اس لیے الفاظ کا استعمال احتیاط سے کرنا چاہیے۔ آپ کے الفاظ آپ کی پرورش کا بہترین ثبوت ہوتے ہیں، ان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، کیونکہ ہتھیار سے دیے گئے زخم کا گھاؤ بھر جاتا ہے، لیکن الفاظ سے دیے گئے زخم کا گھاؤ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ الفاظ سے جسم نہیں روح زخمی ہوتی ہے اور روح کا زخم بھرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اوہ تو تم اسے آزاد کرنے کی شاہزیب کے الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے جب ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر پڑا تھا۔ اس تماچے پر شاہزیب کے سامنے کھڑا ولی بھی چونک گیا تھا۔ ایک لفظ اگر منہ سے نکالا شاہزیب خان تو میں بھول جاؤں گی کہ تم کون ہو، نورا نے شاہزیب کو تھپڑ رسید کر کے
انگلی اٹھا کر وارننگ دی اور ساتھ ہی اپنا دوسرا ہاتھ ایک جھٹکے سے اس سے آزاد کروایا اور وہاں سے چلی گئی، جبکہ شاہ زیب کو اپنے منہ پر پڑے تھپڑ کا احساس اب بھی ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے کی شدت سے سرخ ہو چکی تھیں۔ اپنی بیوی سے کہو اپنی اوقات میں رہے، اگر میں اسے اوقات پر لایا تو ساری خان حویلی روئے گی۔ شاہ زیب نے حیران کھڑے ولی کو گریباں سے پکڑ کر کہا اور ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ کر باہر کی جانب چل پڑا۔ کیا مصیبت ہے یہ؟ ولی نے نحوست سے کہا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ دکھ ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے جب آپ کو کسی اپنے سے وہ سننے کو ملے جس کی آپ نے کبھی توقع بھی نہ کی ہو، اور اگر رشتہ نکاح کا ہو، خواہ وہ نکاح کیسے ہی حالات میں کیوں نہ ہوا ہو، لڑکی اس انسان پر انحصار کرنے لگتی ہے جو کبھی اس کا کچھ بھی نہیں تھا۔ نکاح کے چند الفاظ کے بعد وہ سامنے والا ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس کے ساتھ کے لیے ماں باپ کو بھی چھوڑ آتی ہے، اور اگر وہی انسان آپ کی ذات کو سوالیہ نشان بنا دے تو اذیت ہوتی ہے، اور بہت ہوتی ہے۔ نورا بی بی جان کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر خود کو نارمل کرنے میں لگی تھی، منہ پر آئے بالوں کو ہاتھوں سے پیچھے کر کے سر پر دوپٹہ اوڑھنے کے بعد نورا نے اپنی کلائی دیکھی تھی جس پر شاہ زیب خان کی انگلیوں کے نشان چھپ چکے تھے۔ نورا نے بازو کی آستین کھینچ کر اسے چھپانا چاہا۔ آستین لمبی ہونے کی وجہ سے کسی حد تک وہ اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کے بعد نورا نے بی بی جان کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ بی بی جان بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھیں اور صوفیہ ان کی گود میں سر رکھے سو چکی تھی۔ آ جاؤ۔ دروازہ بجنے کی آواز پر بی بی جان نے کہا۔ نورا دروازہ کھول کر اندر آئی اور دروازہ پھر سے بند کر دیا۔ معزز بی بی جان، مجھے آنے میں دیر ہو گئی، نورا نے اندر آ کر کہا۔ کوئی بات نہیں، آؤ میرے پاس یہاں بیٹھو، بی بی جان نے بیڈ کی دوسری سائڈ پر ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نورا نے بی بی جان کا کہا مانتے ہوئے اپنے جوتے بیڈ کے پاس اتارے اور بی بی جان کے پاس بیڈ پر آ بیٹھی۔ نورا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، بی بی جان نے کہا۔ جی بی بی جان، کہیں، نورا نے بی بی جان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ نورا، تم اس گھر کی بیٹی ہو، تمہیں اس گھر کو سنبھالنا ہے، تمہیں اپنے اور ولی کے رشتے کو سنبھالنا ہے، تمہیں ہمیں بھی سنبھالنا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تم یہ کر لو گی، تم خان حویلی کو سنبھال لو گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں خود کو سنبھالنا ہے، اپنے رشتے کو سنبھالنا ہے، ولی کو سنبھالنا ہے، اور اس کے لیے تمہیں مضبوط رہنا ہے۔ بی بی جان بول رہی تھی اور نورا بھی بی بی جان کو بہت خاموشی سے سن رہی تھی کہ صوفیہ کب اٹھ بیٹھی۔ دونوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی۔ ولی ہمیشہ رشتوں سے دور رہا ہے، اسے رشتے نبھانے نہیں آتے، وہ اپنی ہی کرتا ہے ہر معاملے میں، لیکن اب تمہیں اسے بدلنا ہے، تمہیں اسے اس کے رشتوں کی طرف لانا ہے۔ بی بی جان کہہ کر خاموش ہو گئی۔ بی بی جان، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوگا، ہمارا رشتہ کب تک قائم ہے میں یہ بھی نہیں جانتی، لیکن ایک وعدہ آپ سے کرتی ہوں، میری وجہ سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، میری ذات آپ کے اور آپ کے بیٹے میں دوری کی وجہ نہیں بنے گی، اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتی ہوں، نورا نے بی بی جان کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر کہا۔ انشاءاللہ بہت جلد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بی بی جان نے نورا کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ اور ہاں نورا، تیاری کر لو، تمہیں آج ولی کے ساتھ اسلام آباد جانا ہے، بی بی جان نے کہا۔ اسلام آباد؟ خیریت بی بی جان؟ نورا نے حیرانگی سے پوچھا۔ ارے تمہارا بندہ وہاں رہے گا تو تم بھی وہاں ہی رہو گی، صوفیہ نے نیند سے بھری آواز میں کہا۔ لیکن بی بی جان، نورا کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کے پاس الفاظ نہیں تھے، کیا کہتی وہ بی بی جان کو کہ اسے ولی کے ساتھ نہیں جانا؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ اس بات کا اختیار اس کے پاس نہیں تھا، تمہارے بابا سرکار کا بھی یہی فیصلہ ہے، بی بی جان نے کہا۔ جیسا آپ کہیں بی بی جان، نورا نے بس اتنا کہا۔ چلو تم میرے ساتھ تمہاری پیکنگ کروا دوں، صوفیہ نے بیڈ سے اتر کر کہا، اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ بی بی جان کے کمرے سے باہر نکل چکی تھی۔ چچا، منشی وقت دیکھتے دیکھتے ہی کتنا بدل گیا ہے، ابھی کل کیسے سب خوشحال تھے اور آج سب کیسے خاموش ہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے گاؤں کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔
رمضان اور منشی چچا گاؤں کے چوک میں الگ ایک بڑے اور پرانے پیڑ کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب رمضان نے منشی چچا کو مخاطب کر کے کہا، یہی زندگی ہے پتر، کل خوش تو آج اداس تو کل خوش، کیونکہ کچھ بھی مستقل نہیں رہتا، نہ ہی غم نہ ہی خوشی۔ منشی چچا نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، کاش چچا مصطفیٰ خان اور راشد لالا کی محنت جلد رنگ لے آتی تو آج نورا بھی آزاد ہوتی۔ رمضان نے اداسی سے کہا، ان کی کوشش جلد رنگ لے آئے گی انشاءاللہ، جلد ہی ہمارے گاؤں میں بھی عدل و انصاف قائم ہوگا۔ منشی چچا نے اپنی اینک صاف کر کے دوبارہ لگاتے ہوئے کہا، انشاءاللہ چچا، کیا واقعی بشیر چچا نے مصطفیٰ خان پر گولی چلائی تھی؟ کیا واقعی ان دونوں میں جھگڑے کی وجہ نورا تھی؟ رمضان نے نہ جانے یہ سوال کیوں پوچھا تھا۔ میرے رب سے دعا ہے پتر، یہ راز جلد کھل جائے، کیونکہ جب تک یہ راز راز ہے میرا ضمیر پرسکون نہیں ہوگا، میں دن بدن مزید گنہگار ہوتا جاؤں گا۔ منشی چچا نے بوجھل دل سے کہا اور اٹھ کر چل پڑے۔ پیچھے رمضان منشی چچا کے کہے الفاظ اور لہجے میں الجھ کر رہ گیا تھا۔ اسے منشی چچا کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ کون سا راز؟ کیسا راز؟ کیا ابھی بھی کوئی راز باقی ہے؟ کیا اب کسی راز کے کھلنے سے نورا کی زندگی میں جو طوفان آیا ہے، اس طوفان کی بربادی کی تلافی ممکن ہوگی؟ ایسے بہت سے سوال تھے جن کا جواب رمضان کے پاس نہیں تھا۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا، بس بیڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اپنی ابتر حالت میں جل بجھ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز بکھری پڑی تھی۔ بیڈ کی بیڈ شیٹ نیچے زمین پر پڑی تھی، ڈریسنگ کی چیزیں نیچے فرش پر بکھری پڑی تھیں، اور شاہزیب خان غصے سے بھرا بیڈ اور ڈریسنگ کے بیچ میں پڑے کاؤچ پر بیٹھا تھا۔ تم نے شاہزیب جلال خان کے منہ پر تماچا مارا ہے نورا، اس کی قیمت تم ادا کرو گی۔ اس تماچے کی قیمت میں شاہزیب جلال خان تم سے سود سمیت واپس لوں گا۔ تم کبھی خوش نہیں رہ پاؤ گی، کیونکہ میں تمہیں کبھی خوش رہنے ہی نہیں دوں گا، یہ میرا خود سے وعدہ ہے۔ شاہزیب نے غصے سے کہا۔ اس وقت شاہزیب کی آنکھوں سے حد سے زیادہ وحشت تھی۔ جنون تھا، کسی کو برباد کرنے کا جنون، کسی کو رلانے کا جنون، کسی کی مسکراہٹ چھین لینے کا جنون۔ لیکن شاہزیب خان یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ اگر وہ جانتا ہوتا تو کسی آنکھ میں آئے آنسو کا سبب نہیں بنتا، کسی کی زندگی اجیرن نہ کرتا۔ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، القرآن۔ اس بات کا علم شاہزیب خان کو بہت جلد ہونے والا تھا۔ صوفیہ اور نورا ایک ساتھ سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھیں۔ نورا بالکل خاموش تھی، جس پر صوفیہ کو پریشانی ہوئی تھی۔ نورا، چلو پہلے میرے کمرے میں، صوفیہ نے نورا کو کلائی سے کھینچتے ہوئے کہا، جس پر نورا کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن اس نے پل میں خود کو سنبھالا تھا اور اپنی کلائی صوفیہ کے ہاتھ سے نکالی تھی۔ ارے مگر ہم تو یار باقی کام بھی ہو جائیں گے، لیکن ابھی مجھے تم سے بات کرنی ہے، صوفیہ نے نورا کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، اور نورا کو لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں پہنچ کر صوفیہ نے نورا کے سامنے کھڑے ہو کر پوچھا، کیا ہوا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ نورا نے بھی پلٹ کر وہی سوال کیا۔ بنو مت، سچ سچ بتاؤ، تم مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ صوفیہ نے گھور کر نورا سے کہا، مجھے ڈرانا بند کرو، اور میں تم سے کیا چھپاؤں گی، سب کچھ تو تمہارے سامنے ہے، نورا نے صوفیہ کے سامنے سے ہٹتے ہوئے کہا۔ پکی بات؟ صوفیہ نے پھر پوچھا۔ ہاں ویسے تو سب ٹھیک ہے، بس ایک بات سے پریشان ہوں، نورا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا؟ مجھے بتاؤ، صوفیہ نے جلدی سے پریشانی سے نورا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بات یہ ہے کہ میں آپ سب کے بغیر علی پور کے بغیر کیسے رہوں گی؟ نورا نے اداسی سے کہا، تمہیں کسی کے بغیر نہیں رہنا، تم کون سا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہو، آتی جاتی رہو گی؟ صوفیہ نے نورا کے پاس بیٹھ کر کہا، یہاں سب کچھ ہے صوفیہ، میرے اپنے، میرے ماں باپ، ان سے کبھی ملنے کی، انہیں دیکھنے کی آس امید، سب یہاں، میں یہاں سے گئی تو وہ آس امید بھی ختم ہو جائے گی، نورا نے بوجھل دل سے کہا۔ بشیر چچا اور رجو خالہ کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، میں ہر طرح سے ان کا خیال رکھنے کی کوشش کروں گی اور تمہیں بتاتی رہوں گی، اور دیکھنا تم ایک دن
انشاءاللہ بابا سرکار خود ان کو یہاں حویلی میں تم سے ملنے کے لیے بلائیں گے، مجھے یقین ہے، صوفیہ نے یقین سے کہا۔ انشاءاللہ، نورا نے کہا۔ علی پور میں سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب تھا۔ حویلی کے پورچ پر سفید BMW تیار کھڑی تھی۔ جمال سامان گاڑی میں رکھو، ولی نے جمال سے کہا اور خود اندر کی جانب بڑھ گیا۔ بھابھی، آپ کو آپ کی پھوپھی ساس کی طرف سے دعوت ہے، آپ کا جب دل کرے آپ لاہور آ سکتی ہیں، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ اصفی نے مسکرا کر نورا کو دعوت دی تھی۔ جی ضرور، نورا نے مسکرا کر کہا۔ اگر سب سے ملنا ملانا ہو گیا تو چلیں، ولی نے اندر آ کر کہا۔ ہاں جی لالا، نورا اور سکینہ بھی دونوں تیار ہیں، صوفیہ نے کہا۔ ولی جلال خان نے ولی کو آواز دی۔ جی بابا سرکار، ولی نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے جلال خان کو دیکھ کر کہا۔ یہاں آؤ، جلال خان نے ولی سے کہا۔ ولی نے جلال خان کی جانب قدم بڑھائے۔ نورا بیٹی، آپ بھی یہاں آؤ، جلال خان نے نورا کو بھی پاس آنے کے لیے کہا۔ نورا نے بھی دھیرے سے قدم اٹھائے اور ولی خان کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ اللہ پاک تم دونوں کو ڈھیروں خوشیاں دے، تم دونوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رہے، آمین۔ جلال خان نے نورا اور ولی کو دعا دی۔ اب بچوں کو تحفے دے بھی دیں، انہیں دیر ہو رہی ہے، بی بی جان نے جلال خان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصہ پہلے میں مصطفیٰ کے ساتھ اسلام آباد گیا تھا۔ وہاں سے واپسی پر مصطفیٰ نے مجھے کہا تھا کہ بابا سرکار، ولی کبھی حویلی رہنے واپس نہیں آئے گا، وہ جہاں رہنا چاہتا ہے اسے وہاں ہی رہنے دیں، یہ نہ ہو کہ ہم اسے اپنے قریب کرتے کرتے خود سے دور کر دیں۔ تب میں نے اسلام آباد میں ایک گھر بنوانے کا کہا تھا مصطفیٰ کو، اور یہ اس گھر کی چابی ہے جو مصطفیٰ نے میرے کہنے پر تمہارے لیے بنوایا تھا۔ جلال خان نے نورا اور ولی کے آگے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کھولتے ہوئے کہا، جس میں ایک چابی پڑی تھی۔ سوچا تھا کہ کسی خوشی کے موقع پر ہم تمہیں یہ تحفہ دیں گے، تو آج ہم تمہیں اسے دیتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں آج سے تم اس گھر میں رہو، جلال خان کہہ رہے تھے، اور وہاں کھڑے سب لوگ بہت غور سے جلال کو سن رہے تھے۔ بابا سرکار، تو ابھی آپ اسے اپنے پاس رکھیں، کیونکہ تحائف خوشیوں پر دیے جاتے ہیں، سمجھوتوں پر نہیں، اور میری شادی صرف اور صرف ایک سمجھوتا ہے جو آپ کے کہنے پر میں کر رہا ہوں، اس لیے آپ اپنے اس تحفے کو اپنے پاس ہی رکھیں، ولی نے کہہ کر پیچھے کو قدم بڑھائے۔ جب اس کی نظر اپنے پیچھے کھڑی صوفیہ پر پڑی، جس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ آہستہ آہستہ ولی کی جانب بڑھ رہی تھی، ولی کے قریب آ کر صوفیہ نے بولنا شروع کیا۔ لالا، پلیز اس تحفے کو قبول کر لیں، یہ محض ایک تحفہ نہیں ہے، اس میں بابا سرکار کی محبت ہے، بی بی جان کی دعائیں ہیں، مصطفیٰ لالا کی محنت ہے، پلیز بابا سرکار کو ایک نیا زخم دے کر مت جائیں، ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ مزید زخم کھائیں، پلیز ہم سب کی خاطر جہاں اتنا کیا ہے وہاں تھوڑا سا اور برداشت کر لیں، یہ تحفہ قبول کر کے بابا سرکار کو کچھ پل کی خوشی دے دیں لالا، صوفیہ نے آہستہ آواز سے کہا۔ اس کی آواز میں دکھ، رنج، افسوس سب کچھ تھا، آنکھوں میں بات مانے جانے کی امید تھی۔ ولی کو اپنے سامنے کھڑی اپنی چھوٹی بہن کو یوں روتا دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ ولی نے اسے پکڑ کر سینے سے لگایا۔ تم اتنی بڑی کب ہو گئی صوفی؟ تم تو شرارتی سی، نازک سی، نخرے کرنے والی بچی تھی جو ہر بات پر غصہ ہو جاتی تھی، اور اب تم کتنی بدل گئی ہو، ولی نے ہنوز صوفیہ کو گلے لگا کر کہا۔ صوفیہ نے خود کو ولی سے الگ کیا اپنے آنسو صاف کیے اور کہا، مجھے تو بدلنا ہی تھا لالا، مجھے تو بڑا ہونا ہی تھا، کیونکہ مجھے منانے والا، میری نادانیاں اور شرارتوں میں میرا ساتھ دینے والا، مجھے بابا سرکار اور بی بی جان کی ڈانٹ سے بچانے والا، جو ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، تو مجھے تو بڑا ہونا ہی تھا۔ آخری الفاظ کہنے کے بعد صوفیہ مسکرائی تھی اور باقی سب کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی تھیں۔ جلال خان کا ہاتھ ابھی بھی نورا اور ولی کے سامنے ایسے ہی پھیلا ہوا تھا۔ ولی نے پلٹ کر اپنے باپ کو سینے سے لگایا تھا۔ بابا سرکار، مجھے معاف کر دیں، میں نہ جانے آپ کو کیا کچھ بول گیا ہوں، پلیز اپنے اس گناہ گار بیٹے کو معاف کر دیں، ولی نے کہا۔
ارے بس بس، مجھے بھی رلاؤ گے کیا؟ جلال خان نے ولی کی پیٹھ تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ ایک دن آئے گا جب ولی تم خود آ کر مجھ سے کہو گے کہ بابا آپ کا فیصلہ بالکل صحیح تھا، بس خود کو کچھ وقت دو۔ جلال خان نے کہا، کیا اب میں یہ چابیاں لے سکتا ہوں؟ ولی نے ماحول پر چھائی افسردگی کو دور کرنے کے لیے مسکرا کر کہا، ہاں ہاں بالکل، یہ تمہارا ہی ہے۔ اور جمال تمہارے ساتھ ہے، اسے اس گھر کا ایڈریس پتہ ہے، تم لوگوں کو مشکل نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے بابا جان، اب اجازت دیں۔ ولی خان نے سر جھکا کر اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، خیریت سے جاؤ، جلال خان نے ولی کا ماتھا چوم کر کہا۔ جلال خان کے بعد ولی نے پاس کھڑی بی بی جان کے آگے سر جھکایا تھا۔ ولی، نورا بھی کسی کی بیٹی ہے، جیسے صوفیہ ہماری بیٹی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات کا مطلب سمجھ گئے ہوں گے، بی بی جان نے کہا۔ جی بی بی جان، لیکن آپ اپنا وعدہ مت بھولیے گا، ولی نے کہا اور بی بی جان سے پیار لے کر باہر نکل گیا۔ پیچھے سے نورا بھی سب سے مل کر باہر آئی تھی۔ صوفیہ، بہادر ہو جاؤ مصطفیٰ لالا کی طرح، اور اللہ سے دعا کرو کہ تمہارے دونوں بھائی بھی مصطفیٰ لالا جیسے ہو جائیں۔ شاہ زیب کا تو پتہ نہیں، لیکن میں کوشش کروں گی کہ ولی کو اس کے اپنوں کے پاس واپس لا سکوں۔ نورا نے گاڑی کے پاس رک کر صوفیہ سے کہا، اور مجھے یقین ہے تم یہ کر لو گی، صوفیہ نے نورا کے گلے لگتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد نورا گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ صوفیہ نے تب تک گاڑی کو دیکھا جب تک گاڑی حویلی سے باہر نہیں چلی گئی۔ میڈم آ جائیں اندر، ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی، زوبیہ نے اندر جاتے ہوئے صوفیہ سے کہا۔ ارے زوبیہ باجی، آپ کو نہیں پتا، موٹے لوگوں کو سردی کم لگتی ہے نا صوفیہ؟ اسفل نے صوفیہ کے کندھے پر اپنی کوہنی ٹکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں کم لگتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے زوبیہ، گینڈوں کو تو سردی بالکل بھی نہیں لگتی، صوفیہ نے کہا اور اپنا ایک پیر اسفی کے پیر پر دے مارا، جس پر اسفی کرخ کر رہ گیا اور صوفیہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یا اللہ، کتنی ظالم ہے یہ لڑکی، اسفی نے اندر جاتی صوفیہ کو دیکھ کر کہا۔ تو کیوں چھیڑتے ہو اسے؟ زوبیہ نے کہا۔ وہ تو بس منہ ٹھیک کرنے کے لیے، اسفی نے زوبیہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، جس پر زوبیہ مسکرا کر اندر کی جانب بڑھ گئی اور اسفی بھی پیچھے ہو لیا۔ گاڑی علی پور کی گلیوں سے گزر رہی تھی، جہاں جمال ڈرائیو کر رہا تھا اور ولی فرنٹ سیٹ پر بیٹھا مسلسل کسی کو فون کر رہا تھا، جبکہ نورا اور سکینہ بھی پیچھے بیٹھی تھیں۔ نورا پلک جھپکے بغیر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی کہ کاش اس کو اپنے باپ کی کہیں شکل دکھ جائے، کاش کہ وہ ایک جھلک اپنے ماں باپ کی بھی دیکھ سکے۔ اس وقت نورا کا دل شدت سے یہی دعا کر رہا تھا، لیکن شاید ابھی رب تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اور نورا کے دیکھتے ہی دیکھتے گاڑی علی پور گاؤں کو خیر آباد کہہ کر چلی گئی۔ نورا نے بے بسی سے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا اور کچھ آنسوؤں نے اس کے گال بھگوئے تھے، جنہیں نورا نے ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر صاف کیا تھا۔ ابا، آپ کی بیٹی آپ سے وعدہ کرتی ہے، جب تک آپ کی بے گناہی ثابت نہیں کرتی، آپ کو آپ کی کھوئی ہوئی عزت اور مقام نہیں لوٹاتی، تب تک نورا اس علی پور میں قدم نہیں رکھے گی۔ نورا نے اپنے آپ اور اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیا کرے گی، وہ کیسے اپنے باپ کو بے گناہ ثابت کرے گی، لیکن وہ یہ کرے گی، یہ اس نے سوچ لیا تھا۔ اسفی، تم واپس کب جا رہے ہو؟ زوبیہ نے ٹی وی کا والیوم کم کرتے ہوئے پوچھا، جس پر اسفی نے مشکوک نظروں سے زوبیہ کو دیکھا۔ کیوں جی، میرے یہاں رہنے پر آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ اسفی نے پوچھا۔ زوبیہ کو کیا مسئلہ ہوگا، بھلا مسئلہ تو ہمیں ہے، صوفیہ نے زوبیہ کے پاس بیٹھ کر کہا۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اسفی نے صوفیہ کی بات پر حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یار پتہ کیا، بانو مجھ سے شکایت کر رہی تھی تمہاری، صوفیہ نے آہستہ سے کہا کہ کوئی سن نہ لے۔ صوفیہ کی اس بات پر اسفی کو حیرت کا جھٹکا لگا، جبکہ زوبیہ نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ بانو کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو اس سے کچھ نہیں کہا، قسم لے لو یار مجھ سے، اسفی نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، آپ تو کسی غلط ٹریک پر ہی چل نکلے، صوفیہ نے اسفی کو پریشان دیکھ کر کہا۔ مطلب؟ اسفی نے پوچھا۔
مطلب وہ کہہ رہی تھی کہ اسفند لالا بہت کھاتے ہیں، روٹیاں بنا بنا کر اس کے بازو تھک جاتے ہیں۔ لیکن اسفند لالا کا منہ نہیں تھکتا کھاتے کھاتے، صوفیہ نے کہہ کر وہاں سے دوڑ لگائی تھی۔ موٹی، رکو ذرا، تمہیں میں بتاتا ہوں، میرے کھانے پر نظر رکھتی ہو؟ اسفی نے صوفیہ کے پیچھے بھاگتے ہوئے کہا۔ صوفیہ دونوں کو لڑتا دیکھ کر مسکرائی تھی اور دونوں کو نظر نہ لگنے کی دعا کی تھی۔ زوبیہ نے اپنا فون اٹھایا اور کانپتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولا۔ مصطفیٰ سے آخری بات کرنے کے بعد سے زوبیہ نے واٹس ایپ نہیں کھولا تھا، کیونکہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ آج نہ جانے کیسے ہمت کر کے اس نے واٹس ایپ کھولا تھا، جس پر بے تحاشا میسیجز تھے۔ زوبیہ نے کسی کا میسیج کھول کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ سب میسیجز تعزیت کے ہی ہوں گے، اور وہ دوبارہ سے اس تلخ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ زوبیہ نے اسکرولنگ شروع کی اور مصطفیٰ کے نام پر آ رک گئی، جو زوبیہ کے فون میں ہسبینڈ ٹو بی کے نام سے سیو تھا۔ زوبیہ نے کپکپاتے ہاتھوں سے ہسبینڈ ٹو بی کے نام پر کلک کیا اور میسیج پڑھنے شروع کر دیے۔ جیسے جیسے زوبیہ میسیج پڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے اس کے آنسوؤں میں تیزی آ رہی تھی۔ ایک میسیج پر آ کر زوبیہ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ زوبیہ کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ وقت لوٹ آئے، لیکن وقت کبھی نہیں لوٹتا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ میں کل اپنے لب تمہارے ماتھے پر رکھ کر تم سے محبت کا اظہار کروں گا، پورے حق کے ساتھ۔ زوبیہ نے میسیج پڑھا اور فون سر سے ٹکا دیا۔ کاش مصطفیٰ، کاش وقت نے ساتھ دیا ہوتا، کاش آپ کی یہ خواہش اور میری یہ حسرت پوری ہو سکتی، کاش۔ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا، اور روتے روتے زوبیہ کی ہچکی بن گئی تھی، جو باہر سے اندر کی طرف آتے جلال خان نے سنی تھی۔ زوبیہ بیٹی، جلال خان نے زوبیہ کے پاس جا کر اسے پکارا۔ زوبیہ نے نظریں اوپر اٹھا کر دیکھا اور جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ جلال خان کو ان آنکھوں کے اندر کی اذیت جاننے میں دیر نہیں لگی تھی، اور وہ وہی زوبیہ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ زوبیہ، بس میری گڑیا، بس صبر اور حوصلے سے کام لو، رو کر خود کو اذیت کیوں دے رہی ہو؟ جلال خان نے زوبیہ کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے کہا۔ بابا سرکار، یہ سب میرے ساتھ ہی کیوں؟ مجھ سے ایسی کون سی خطا ہو گئی تھی جو اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی سزا دی؟ زوبیہ نے روتے ہوئے کہا۔ بری بات، ایسا نہیں کہتے، اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ان کی استطاعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کو ہمت اور حوصلے سے کام لینا ہے، ابھی تو زندگی کا آغاز ہے، ابھی تو نہ جانے کتنے امتحان اور باقی ہیں۔ ابھی ہمت نہیں ہارنی، اس سب کو ایک ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھولنے کی کوشش کرو۔ جلال خان نے زوبیہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے آنسو صاف کیے اور ہاں میں سر ہلا دیا، جس پر جلال خان نے اس کے سر پر پیار دیا۔ اس کے پاس سے وہ اٹھے اور بوجھل قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل پڑے۔ زوبیہ کو تو تسلی دے دی تھی، لیکن اپنے دل کو کیا کہتے، وہ جو مسلسل رو رہا تھا۔ روتا بھی کیوں نہ، آخر جوان بیٹے کی موت دیکھی تھی، جوان بیٹے کی میت کو کندھا دیا تھا۔ نہ بیچتے ہیں نہ اس کو خرید کرتے ہیں، غزل ہم اپنے لہو سے کشید کرتے ہیں۔ میرے خدا، انہیں دوزخ سے بھی سوا دینا، جو لوگ ماؤں کے بیٹے شہید کرتے ہیں۔ ہزار عیب ہوں لیکن اٹل حقیقت ہے، غریب لوگ محبت شدید کرتے ہیں، لبوں کو رکھتے ہیں پیشانیوں پہ وقت وداع، ہم اپنے حق میں جدائی مفید کرتے ہیں۔ 2 گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی اسلام آباد کے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک گھر کے سامنے رکی تھی۔ گھر باہر سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ جمال نے جلدی سے گاڑی سے اتر کر گھر کا گیٹ کھولا اور گاڑی گھر کے پورچ میں لا کر پارک کر دی۔ نورا نے گاڑی سے نکل کر ارد گرد نظر دوڑائی تھی۔ گھر کے لان پر آ کر اس کی نظر ٹھہر گئی، چھوٹا مگر خوبصورت لان، جس کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا جھرنا بنایا گیا تھا، جس سے بہتا پانی، صاف پانی، کسی چشمے کی طرح لگ رہا تھا۔ کون ہے بابا، کون ہے؟ گھر کے پیچھے سے 40 سال کا مرد بھاگتا ہوا آیا، جو دیکھنے میں پٹھان لگ رہا تھا۔ ولی اور جمال نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ ارے بابا، تم لوگ ایسے کیسے ہمارے گھر میں گھس سکتا ہے؟
آدمی نے آ کر غصے سے کہا۔ نورا اور بی بی جان داخلی دروازے کے پاس کھڑی دیکھ رہی تھیں۔ آپ صادق خان صاحب ہیں؟ ولی نے پوچھا۔ ہاں، ہم صادق ہیں، مگر تم ہمیں کیسے جانتا ہے؟ ہم نے تو تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ صادق نے جواب دیا۔ میں مصطفیٰ جلال خان کا چھوٹا بھائی ہوں۔ ولی نے اپنا تعارف کروایا۔ اوہ مڑا، تم ولی خان ہے، اس گھر کا مالک۔ مصطفیٰ خان ہمیں بتایا نہیں تم آ رہا ہے۔ اور کیا مصطفیٰ خان بھی تمہارے ساتھ آیا ہے؟ صادق خان نے خوشی سے پوچھا۔ نہیں صادق خان، بس ہم ہی آئے ہیں، آپ چابیاں دے دیں ہمیں۔ ولی نے کہا۔ یہ لو مڑا، تمہارا گھر ہے، یہ لو اس کی چابی۔ صادق نے جیب سے چابیاں نکال کر ولی کو تھمائی تھیں۔ جمال، دروازہ کھولو اور سامان اندر رکھو۔ ولی نے چابیاں جمال کے حوالے کی اور خود پھر صادق سے مخاطب ہوا۔ مجھے گھر دکھائیے صادق صاحب، ولی نے صادق سے کہا۔ آئے جی میرے ساتھ، صادق نے ولی کو کہا اور چل پڑا۔ ولی بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ نورا نے گھر کے اندر قدم رکھا تھا۔ اس وقت اس کے دل میں بے شمار سوال تھے کہ کیا یہ واقعی اس کا گھر ہوگا؟ کیا یہ گھر کبھی گھر بنے گا؟ نورا سوچ رہی تھی جب سکینہ بی نے اسے مخاطب کیا۔ بی بی جی، گھر کتنا خوبصورت ہے، لیکن اپنی حویلی جیسا نہیں ہے۔ سکینہ بی نے کہا۔ انہیں گھر پسند آیا تھا، لیکن اپنی حویلی جتنا نہیں۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے ہی ٹی وی لاؤنج تھا، جس کی ایک دیوار پر بہت بڑا شیشے کا دروازہ تھا جو لان میں کھلتا تھا، جہاں سے سارا لان نظر آتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ پوری دیوار ہی شیشے کی ہو، جسے خوبصورت وائٹ کلر کے پردوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ سینٹر کی دیوار پر ایک بہت بڑا ٹی وی نصب تھا اور اس کے سامنے بڑے بڑے سفید رنگ کے صوفے خوبصورتی سے سیٹ کیے گئے تھے، اور اس کے سامنے ہی ایک جانب ڈائننگ ہال تھا۔ 6 کرسیوں پر مشتمل چھوٹا سا ڈائننگ ٹیبل وہاں رکھا تھا اور ڈائننگ ہال میں ہی کچن کا دروازہ تھا۔ مناسب سا خوبصورت سا کچن تھا جو نورا کو بہت پسند آیا تھا۔ ٹی وی لاؤنج میں 2 کمروں کے دروازے بھی تھے، جن کے درمیان میں سے سیڑھیاں تھیں۔ اوپر بھی 3 کمرے تھے اور ہر کمرے کے ساتھ ایک خوبصورت ٹیرس تھا۔ نورا اوپر سے گھر دیکھ کر آئی تھی اور پھر تھک کر ٹی وی لاؤنج میں سکینہ بی کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ بی بی جی، دیکھ آئیں آپ اوپر سے؟ سکینہ نے پوچھا۔ ہاں جی سکینہ بی، دیکھ آئی، بہت خوبصورت ہے، نورا نے جواب دیا۔ جس دن میرے گھٹنے ٹھیک ہو جائیں اس دن میں بھی دیکھنے چلوں گی، سکینہ بی نے اپنے گھٹنوں کو دباتے ہوئے کہا۔ حکم کریں، اٹھا کر دکھا لاؤں؟ نورا نے مذاق سے کہا۔ چل جھلی، سکینہ بی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھوٹی بی بی، یہ آپ لوگوں کے لیے کھانا لایا ہوں، کھا لیں اور آرام کر لیں، جمال نے کچھ پیکٹس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ جمال، چھوٹے خان کہاں ہیں؟ نورا نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ جی، وہ کہہ کر گئے ہیں انہیں کوئی کام ہے، واپسی پر انہیں دیر ہو جائے گی، جمال نے کہا۔ ٹھیک ہے، تمہارا کھانا نکال دوں؟ نورا نے شاپر اٹھاتے ہوئے کہا۔ نہیں چھوٹی بی، آپ اور اماں کھا لیں، میں صادق کے ساتھ کھا لوں گا، اور اماں اپنا سامان اپنی کوارٹر میں شفٹ کر دیا ہے میں نے، جمال نے اطلاع دی۔ ٹھیک ہے پتر، تھوڑی دیر میں مجھے آ کر کوارٹر میں لے جانا، سکینہ بی نے کہا۔ ٹھیک ہے اماں، جمال نے کہا اور باہر نکل گیا۔ ولی ایک کیفے کے باہر اپنی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، شاید کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں کیفے سے ایک لڑکی نکلتی ہوئی نظر آئی، بلو جینس پر بلیک ٹاپ پہنے اور اس کے اوپر لیدر کی کالی جیکٹ پہنے، منہ پر پارٹی میک اپ کیے اور پاؤں میں بلیک کلر کی پینسل ہیل والا جوتا پہنے وہ کیفے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ جب اس کی نظر روڈ کے پار کھڑے ولی پر پڑی، ولی نے بھی اسے اپنی طرف آتے دیکھا، گاڑی کی ٹیک چھوڑی تھی۔ اوہ مائی گاڈ، ولی تم یہاں کب واپس آئے اور تمہیں کیسے پتا میں یہاں ہوں؟ فضا نے ولی کے پاس پہنچتے ہی سوال شروع کر دیے تھے۔ اتنے دنوں بعد مل رہے ہیں ہم، اور نہ ہی کوئی سلام، نہ ہی کوئی دعا، تم نے بس آتے ہی اپنی شروع کر دینی ہوتی ہے، ولی نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ السلام علیکم ولی خان، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
فضا نے اپنے منہ پر آتے بالوں کو ہاتھ سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں میں، ولی نے جواب دیا۔ تم نے بتایا نہیں آ رہے ہو؟ فضا نے پوچھا۔ تمہیں میں نے بتایا تھا کہ میں آج شام میں واپس آ جاؤں گا، اور تو اور میں سارے راستے مسلسل تمہیں فون کر رہا تھا، لیکن تم نے میری ایک بھی کال ریسیو کرنا ضروری نہیں سمجھا، ولی نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ ولی، آواز آہستہ، میں مصروف تھی اس لیے نہیں ریسیو کر سکی، فضا نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے کہا۔ سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، ولی نے کہا۔ کوئی بات نہیں، چلو گھر چل کر بات کرتے ہیں، باہر بہت سردی ہو رہی ہے، فضا نے اپنے ہاتھ رگڑتے ہوئے کہا۔ ابھی میں بہت تھک چکا ہوں، کل لنچ پر ملتے ہیں اگر تم فری ہو تو، ولی نے بہانہ بنایا۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، کل ملیں گے، فضا نے کہا، اور پھر کچھ رسمی جملوں کا تبادلہ کرنے کے بعد فضا اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئی۔ میں امید کرتا ہوں فضا، تم میری بات کو، میری مجبوری کو سمجھو گی، ولی نے دور جاتی فضا کو دیکھ کر کہا۔ نورا کھانا کھانے کے بعد سب کچھ سمیٹ کر ٹی وی لاؤنج کے صوفے پر آ بیٹھی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ سکینہ بھی اپنے کوارٹر میں جا چکی تھی اور اب نورا کو اس تنہائی سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے رونق اور بھیڑ میں رہنے والی لڑکی اس تنہائی میں کیسے رہے گی، وہ نہیں جانتی تھی۔ یا اللہ، یہاں تو کوئی بات کرنے والا بھی نہیں ہے۔ تیرا کیا ہوگا نورا؟ نورا نے خود کلامی کی اور کچھ وقت میں ہی وہ وہیں صوفے سے ٹیک لگائے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ ولی رات گئے گھر واپس آیا۔ گھر کے اندر آ کر اس نے ایک سرسری نگاہ اپنے ارد گرد ڈالی تھی، شاید وہ اپنے لیے کمرہ منتخب کر رہا تھا۔ ولی نے آہستہ سے سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھائے تھے جب اس کی نظر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر سوتی نورا پر پڑی۔ نورا کا دوپٹہ سر سے اتر چکا تھا، چٹیا سے کچھ بال نکل کر اس کے منہ پر آئے ہوئے تھے۔ وہ اس وقت بغیر کسی میک اپ کے آسمان سے آئی پری لگ رہی تھی۔ ولی نے قدم نورا کی جانب بڑھائے تھے اور کچھ فاصلے پر آ کر رک گیا۔ ولی کی نظر اس کی کلائی پر پڑی تھی جس پر شاہزیب خان کی انگلیوں کے نشان واضح نظر آ رہے تھے۔ سفید کلائی پر لال نشان دیکھ کر ولی کو کچھ ہوا تھا۔ ولی نے سر جھٹکا اور اپنے سامنے پڑے میز پر ہاتھ مار کر اسے بجایا، جس پر نورا نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو پھر جھپکنا بھول گئی۔ کیا ہوا؟ نورا نے نیند سے بھری آنکھوں سے ولی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بات کرنی ہے، ولی نے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ تو بات کر لیں گے، لیکن مجھے اس وقت کچھ سمجھ نہیں آئے گا کیونکہ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تو آپ صبح بات کیجیے گا، نورا نے کہا اور وہاں سے اٹھ گئی۔ میں نے کہا بات کرنی ہے تو کرنی ہے، چپ چاپ بیٹھ کر بات سنو، ولی نے غصے سے کہا۔ جی، نورا نے بس اتنا کہا اور واپس بیٹھ گئی۔ دیکھو لڑکی، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ ہماری شادی کیسے ہوئی ہے، کن حالات میں ہوئی ہے، ولی نے کہنا شروع کیا تھا، اور نورا اپنے دونوں ہاتھوں کو اور تھوڑی کے نیچے رکھے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں تم سے جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھنا، کیونکہ میں بار بار اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، سمجھ آئی؟ ولی نے کہہ کر نورا کو مخاطب کیا، پر کوئی ولی کو سن رہا ہوتا تو جواب دیتا۔ نورا تو بیٹھی بیٹھی سو چکی تھی۔ کیا چیز ہے یہ لڑکی، ولی نے منہ میں بڑبڑایا اور تنگ آ کر ایک بار پھر میز بجائی، جس پر نورا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ نورا نے معصومیت سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا، جاؤ جا کر سو جاؤ، صبح بات کریں گے، ولی نے کہا۔ نورا بھی جلدی سے اٹھی اور سیڑھیوں کے بائیں جانب والے کمرے میں گھس گئی۔ اف، میں کیسے جان چھڑاؤں گا اس لڑکی سے، ولی نے بے بسی سے کہا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نورا نے دروازہ بند کر کے وہیں اس کے ساتھ پشت لگا لی تھی۔ نہیں ولی خان، ابھی نہیں، ابھی مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی باتیں سن سکوں، ابھی مجھے کوشش کرنی ہے اس رشتے کو قائم رکھنے کی، اگر نہ رکھ سکی تو تب آپ کی بات ضرور سنوں گی، لیکن اس سے پہلے نہیں، نورا نے خود سے کہا۔ کچھ خود بھی تھے افسردہ سے، کچھ لوگ بھی ہم سے روٹھ گئے، کچھ خود بھی زخم کے عادی تھے، کچھ شیشے ہاتھ سے چھوٹ گئے، کچھ خود بھی تھے حساس بہت، کچھ اپنے مقدر روٹھ گئے،
کچھ اس کو سچ سے نفرت تھی، کچھ ہم سے نہ بولے جھوٹ گئے، کچھ خود بھی ہم محتاط نہ تھے، کچھ لوگ بھی ہم کو لوٹ گئے، کچھ تلخ حقیقت تھی اتنی کہ خواب ہی سارے ٹوٹ گئے۔ صبح کی روشنی علی پور پر پھیل چکی تھی۔ آج بہت دنوں بعد بادلوں نے علی پور سے منہ موڑا تھا اور سورج کی کرنیں علی پور پر پڑ رہی تھیں۔ جلال خان، بی بی جان اور اسفند خان حویلی کے لان میں بیٹھے تھے جب صوفیہ اور زوبیہ چائے لے کر وہاں آئیں۔ واہ بھئی واہ، چائے آ گئی، اسفی نے سیدھے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زوبیہ نے چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھی اور چائے سرو کرنے لگی۔ ہاں جی بھئی، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ صوفیہ نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، بس اسفند میاں واپس جانے کا کہہ رہے ہیں۔ جلال خان نے کپ زوبیہ کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ اوہ شکر ہے، ان صاحب کو جانے کا خیال آیا، صوفیہ نے کہا، جس پر اسفی نے گھور کر صوفیہ کو دیکھا۔ بی بی جان، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی اسفی کے ساتھ روانہ ہو جاؤں؟ بابا بہت اداس ہو گئے ہیں، زوبیہ نے بی بی جان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ارے زوبیہ، تمہیں ہم بعد میں چھوڑ آئیں گے، بی بی جان کی بجائے صوفیہ نے کہا۔ نہیں صوفیہ، بھائی جان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، انہیں بھی زوبیہ کی ضرورت ہے، بی بی جان نے صوفیہ سے کہا، جس پر صوفیہ نے منہ بنا کر بی بی جان کو دیکھا۔ ٹھیک ہے زوبیہ، تم تیاری کر لو، اسفی تمہیں گھر چھوڑ دے گا، بی بی جان نے کہا۔ جی بی بی جان، زوبیہ نے کہا۔ جمال، او جمال، سکینہ بھی کچن میں کھڑی جمال کو آوازیں دے رہی تھیں۔ کیا ہے اماں، کیوں صبح صبح شور مچا رکھا ہے؟ جمال نے کچن میں آ کر کہا۔ ارے مجھے ناشتہ بنانا ہے، مگر یہاں تو کوئی چولہا ہی نہیں ہے، بی بی جان نے پریشانی سے کہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اماں، یہیں کہیں ہوگا، غور سے دیکھو، جمال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر ادھر دیکھنے کے بعد جمال نے کچن رینج کو غور سے دیکھا اور کہا۔ چولہا تو یہ رہا اماں، لیکن یہ چلتا کیسے ہے مجھے کوئی نہیں پتا، جمال نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے یہ کیسا چولہا ہے، یہ تو روٹیوں والا توا ہے، سکینہ بھی نے چولہے والی پلیٹس کو دیکھ کر کہا۔ اماں یہ تیرا علی پور نہیں ہے، یہ اسلام آباد ہے، اسلام آباد، یہاں بڑے گھروں میں ہر چیز ایسی ہی ہوتی ہے، جمال نے کہا۔ ارے تو یہ اب کون چلائے گا اور میں ناشتہ کیسے بناؤں گی، سکینہ بی نے پریشانی سے کہا۔ کیا ہوا سکینہ بی، نورا نے کچن کے دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا۔ وہ بی بی جی، یہ ولائتی چولہا ہم دیسی لوگوں کو چلانا نہیں آتا، تو اماں پریشان ہے کہ ناشتہ کیسے بنائے، سکینہ بی کی بجائے جمال نے جواب دیا۔ میں دیکھوں ذرا اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، نورا نے آگے ہو کر چولہے کو بغور دیکھا اور پھر ادھر ادھر والے دراز کھول کر دیکھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک دراز سے کوکنگ رینج کی کاپی ملی تھی، اس نے وہ دیکھی اور پھر کوکنگ رینج کی طرف آئی۔ یہ تو ویسا ہی ہے سکینہ بی، جیسا حویلی میں ہے، بس فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے بٹن سامنے تھے، اس کے بٹن نہیں مل رہے، نورا نے کہا، نظریں اب بھی کاپی پر تھیں۔ مل گیا مل گیا، نورا نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے نیچے لگے اوون اور کوکنگ رینج کے حصے میں لگا بٹن دبایا، جس سے بٹنز کے اوپر لگی سلائڈ اوپر ہو گئی اور کوکنگ رینج کے بٹن نظر آنے لگے۔ نورا نے ان میں سے دوسرے بٹن کو پریس کر کے گھمایا اور چولہا خود بخود جل گیا۔ ہائے، یہ تو بغیر ماچس اور لائٹر کے جل گیا، جمال نے حیرت سے کہا۔ جمال لالا جادو، نورا نے مسکرا کر کہا، جس پر سکینہ اور جمال بھی مسکرائے۔ بتائیں کیا بنانا ہے، میں بنا دیتی ہوں، نورا نے سکینہ بی سے کہا۔ ارے میں بنا لوں گی چھوٹی بی بی، سکینہ نے پیکٹ سے سامان نکالتے ہوئے کہا، جو کچھ دیر پہلے ہی جمال بازار سے لایا تھا۔ ارے سکینہ بی، پہلے تو مجھے بی بی جی کہنا بند کر دیں، مجھے عجیب لگتا ہے، نورا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ ہماری چھوٹی بی بی ہیں تو ہم کہیں گے بھی، سکینہ بی کی بجائے جمال نے کہا، لیکن میں چھوٹی بی بی ہونے سے پہلے آپ کی بہن اور سکینہ بی کی بیٹی ہوں، ہے نا سکینہ بی، نورا نے کہا۔
ہاں جی، بالکل بالکل ایسا ہی ہے، سکینہ بی نے کہا۔ تو پھر تو پھر یہ کہ ہم نہیں کہیں گے، نورا کی بات کو سمجھتے ہوئے سکینہ بی نے کہا، جس پر جمال ہنستا ہوا باہر چلا گیا اور سکینہ بی اور نورا کام کرنے لگیں۔ یہ بتائیں چھوٹے خان تیار ہو گئے یا نہیں؟ سکینہ بی نے نورا سے پوچھا۔ نورا کے چائے بناتے ہوئے ہاتھ پل بھر کے لیے رکے تھے۔ اٹھ گئے ہوں گے، انہیں آفس جانا ہے نا آج، نورا نے کہا۔ سکینہ بی، ولی کی آواز آئی، جس پر سکینہ بی نے جلدی سے اپنا کام چھوڑا اور باہر کی جانب بھاگیں۔ جی چھوٹے سرکار، سکینہ بی نے ولی کو مخاطب کیا۔ سکینہ بی، مجھے جلدی سے ایک کپ چائے کا پلا دیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، ولی نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چھوٹے خان، آپ بتا دیں ناشتے میں کیا لیں گے، میں بنا دیتی ہوں، سکینہ بی نے پوچھا۔ ناشتہ میں آفس میں کروں گا، آپ بس چائے لے آئیں، ولی نے سکینہ بی سے کہا اور خود موبائل میں مصروف ہو گیا۔ یہ چائے تیار ہے سکینہ بی، آپ ولی کو جا کر دے دیں، نورا نے چائے کا کپ ڈش میں رکھتے ہوئے سکینہ بی سے کہا۔ تم خود لے جاؤ گڑیا، سکینہ بی نے نورا سے کہا۔ آپ لے جائیں نا، یہ نہ ہو کہ مجھے دیکھ کر یہ بغیر ہی چلے جائیں، نورا نے مسکرا کر کہا۔ چھلی، سکینہ بی نے نورا کے ہاتھ سے ڈش لیتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئیں۔ سکینہ بی، وہ لڑکی کہاں ہے؟ ولی نے نورا کے بارے میں پوچھا۔ نورا کا کہہ رہے ہیں چھوٹے خان؟ سکینہ بی نے پوچھا۔ جی وہی، ذرا اسے بلا دیں، مجھے بات کرنی ہے، ولی نے سکینہ بی سے کہا۔ جی اچھا، سکینہ بی کہہ کر کچن میں آئیں اور نورا سے کہا۔ آپ کو چھوٹے خان بلا رہے ہیں؟ مجھے؟ نورا نے حیرانگی سے پوچھا۔ جی آپ کو، سکینہ بی نے کہا۔ اچھا، نورا نے کہا اور اپنے سر پر سے چادر کو ٹھیک کیا اور ڈائننگ ہال کی جانب چل پڑی۔ آپ نے بلایا؟ نورا نے سوال کیا۔ ہاں بیٹھو، مجھے تم سے بات کرنی ہے، ولی نے ہاتھ کے اشارے سے نورا کو اپنے سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ نورا نے کرسی پیچھے دھکیلی اور بیٹھ گئی۔ دیکھو لڑکی، میری بات غور سے سننا اور سمجھنا، کیونکہ میں بار بار بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، ولی نے نہایت سنجیدہ انداز میں کہا۔ ایک منٹ، آپ کی بات میں بعد میں سنتی ہوں، پہلے آپ میری بات سن لیں۔ میں لڑکی ہوں، لیکن میرا نام لڑکی نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو پہلی اور آخری بار بتا رہی ہوں۔ آئندہ مجھے نام سے بلائیں گے تو بات سنوں گی، ورنہ سمجھ لیجیے گا نورا بہری ہو گئی ہے، نورا نے ولی کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، جس پر ولی نے سختی سے کہا۔ مجھے میری بات بیچ میں کاٹنے والے سخت ناپسند ہیں۔ تو میں تو پہلے ہی اس لسٹ میں ٹاپ پر ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نورا نے پرسکون انداز میں کہا۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے کہ تم میرے اور اپنے تعلق کے بارے میں حویلی کچھ نہیں بتاؤ گی، ان کو یہ لگنا چاہیے ہم اپنی زندگیوں میں خوش نہ سہی لیکن مطمئن ضرور ہیں، ولی نے بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ مطلب ہم جھوٹ بولیں گے، ہم ان کے سامنے دکھاوا کریں گے، نورا نے بدلے میں پوچھا۔ ایسا کچھ ہی ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ وہ ہمارے رشتے کو لے کر پریشان ہوں، ولی نے کہا۔ اور سکینہ بی اور جمال کا کیا؟ وہ دونوں تو یہاں ہیں ہی اس مقصد کے لیے کہ یہاں کی اونچ نیچ کی خبر حویلی دے سکیں، نورا نے ایک اور سوال کیا۔ جمال کو میں سمجھا دوں گا اور تم سکینہ بی سے بات کر لینا، ولی نے کہہ کر جانا چاہا کہ نورا کی آواز پر رکا۔ اور یہ سب کب تک چلے گا؟ نورا نے ولی کو دیکھے بغیر پوچھا۔ اس بات کا جواب صرف وقت کے پاس ہے، ولی نے کہا اور باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ نورا وہیں سر کو ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی تھی۔ نورا، حوصلے اور ہمت سے کام لے پتر، ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا، نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، اس رشتے میں بندھ کر تو پتھر بھی موم ہو جاتے ہیں، اور اپنے چھوٹے خان تو پھر بہت اچھے ہیں، سکینہ بی نے نورا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، جس پر نورا نے سر اٹھا کر سکینہ بی کو دیکھا اور افسردہ لہجے میں کہا، اماں یہاں ہوتی تو وہ بھی ایسے ہی سمجھاتی۔ میں بھی بالکل تیری ماں جیسی ہوں نورا، جب ماں کی یاد آئے میرے پاس آ جایا کر، سکینہ بی نے نورا کا ماتھا چوم کر کہا۔ سکینہ بی، وہ حویلی، فکر مت کرو، میں بی بی سرکار کو مطمئن کر دوں گی اور جمال سے بھی کہہ دوں گی کہ وہ یہاں کی کوئی بات حویلی نہیں بتائے،
سکینہ بھی نے نورا کو تسلی دی۔ بشیر شہر خاموشہ میں کھڑا کسی سے ہم کلام تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ بات کرتے کرتے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ خان صاحب، آپ کو کھونے کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو بھی کھو دیا، میں چاہ کر بھی اس کی حفاظت نہیں کر پایا، میں بہت اکیلا تھا، میرا اور میری بیٹی کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا، مجھے معاف کر دینا مصطفیٰ بیٹا، میں آپ سے کیا وعدہ پورا نہیں کر سکا، میں بڑے سرکار کو حقیقت نہیں بتا سکتا، حقیقت جاننے کے بعد ان کی آنکھوں کی ویرانی مزید بڑھ جائے گی جو میں نہیں دیکھ سکتا، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ بشیر نے روتے ہوئے مصطفیٰ کی قبر پر آ کر کہا تھا کہ تبھی کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کانفرنس روم میں ہر طرف خاموشی تھی، فقط ولی جلال خان کی آواز ہر طرف سنائی دے رہی تھی۔ وہ اپنی ازلی وجاہت کے ساتھ سربراہی کرسی پر براجمان تھا، کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ زیب تن کیے، بالوں کو خوبصورتی سے پیچھے سیٹ کیے، ہاتھ میں برانڈڈ گھڑی لگائے وہ کسی اہم موضوع پر بات کر رہا تھا، اور کانفرنس روم میں موجود تمام نفوذ بہت توجہ کے ساتھ ولی کو سن رہے تھے۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد ولی نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو باہر جانے کا کہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے روم خالی ہو گیا تھا۔ ولی نے ٹائی ڈھیلی کی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ تبھی کوئی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور ولی کے پاس پہنچ کر اندر آنے والے نے گلا کھنکارا۔ ولی نے آنکھیں کھول کر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ ریڈ کلر کا ٹاپ، نیچے وائٹ کلر کی پینٹ پہنے، آنکھوں پر بڑے بڑے گوگلز لگائے اور ہونٹوں پر ریڈ کلر کی لپسٹک لگائے، فضا پوری تیاری کے ساتھ سامنے کھڑی تھی۔ ولی نے دیکھا اور آنکھیں پھر سے بند کر لیں۔ کم آن ولی، اٹھ جاؤ، ہم آلریڈی لیٹ ہو گئے ہیں اور مجھے تو تمہارے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا۔ فضا نے پیچھے سے ولی کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلتے ہیں، بس 2 منٹ دو مجھے۔ ولی نے اپنے کندھوں سے فضا کے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اور فضا کی طرف دیکھے بغیر کانفرنس روم سے باہر نکل گیا۔ نورا اور سکینہ بھی ناشتے سے فارغ ہو کر لان میں آئی تھیں۔ سکینہ بھی ایک جانب لگی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی تھی، جبکہ نورا ایک ایک پھول کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی کہ صادق وہاں آیا۔ سلام اماں جی، صادق نے سکینہ بی کو سلام کیا۔ والسلام، سکینہ بی نے جواب دیا۔ اماں جی، آپ برا نہ مانیں تو کیا میں جان سکتا ہوں آپ مصطفیٰ لالا کے کیا لگتے ہیں؟ صادق نے سکینہ بی سے سوال کیا۔ بیٹا، ہم مصطفیٰ خان کے آبائی حویلی میں ملازم ہیں اور اب کچھ عرصے کے لیے میں اور میرا بیٹا یہاں چھوٹے خان کے ساتھ رہنے آئے ہیں، سکینہ بی نے جواب دیا۔ ماشاء اللہ، مجھے خان صاحب نے بتایا کہ وہ مصطفیٰ خان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت ہیں، صادق نے ولی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، سکینہ نے بھی جواب میں کہا۔ اتنی دیر میں نورا اپنا دوپٹہ صحیح کرتی وہاں پہنچ چکی تھی۔ صادق نے ذرا نظر اٹھا کر نورا کو دیکھا اور پھر سوالیہ نظروں سے سکینہ بی کی طرف۔ یہ چھوٹے خان کی دلہن ہے، سکینہ بی نے صادق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ہمارا خان تو بہت خوش نصیب ہے جو اس کو اتنی پیاری دلہن ملی ہے، صادق نے نورا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ بہت شکریہ چچا، نورا نے کہا۔ بیٹی، کچھ چاہیے ہو تو بس حکم کرنا ہے آپ نے، سب کچھ آپ تک پہنچ جائے گا، صادق نے خوشی سے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ چچا، نورا نے کہا۔ بشیر نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا، آنکھوں سے آنسو اب بھی جاری تھے۔ منشی صاحب آپ، بشیر نے آنسو صاف کر کے کہا۔ مجھے معاف کر دو بشیر، میں تمہارا گناہ گار ہوں، منشی نے بشیر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ منشی صاحب ایسا مت کریں، آپ کی مجبوری مجھ سے چھپی نہیں ہے، آپ نے بھی وہی کیا جو میں نے کیا، ہم دونوں نے اپنے بچیوں کی عزت بچانے کے لیے یہ سب کیا، آپ نے جھوٹ بولا اور میں نے خاموشی اختیار کی، اگر ہم دونوں کسی کے گناہ گار ہیں تو وہ میری بیٹی ہے، آپ کے جھوٹ نے اور میری خاموشی نے میری بیٹی سے اس کی زندگی چھین لی، میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کس حال میں ہے، بشیر نے منشی کے اپنے سامنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر کہا۔
تم سچ کہہ رہے ہو بشیر احمد، ہم واقعی نورا کے گناہ گار ہیں، نہ جانے اب ہمارے اس گناہ کی تلافی کیسے ہوگی، منشی نے افسوس سے کہا اور بشیر کو گلے سے لگایا۔ منشی کو بشیر سے بات کر کے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہونے لگا تھا۔ زوبیہ اور اصفی لاہور کی جانب نکل پڑے تھے۔ زوبیہ کا دل علی پور سے نکلتے ہی تاریک ہو گیا تھا۔ زوبیہ کو ایسا لگا تھا جیسے کسی نے اس کی زندگی کی ساری روشنی چھین لی ہو، علی پور میں رہنے کے سارے خواب جیسے کسی نے جاگتی آنکھوں سے چھین لیے ہوں۔ زوبیہ نے علی پور سے نکلتے وقت اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی علی پور واپس نہیں آئے گی، وہ کبھی یہاں کی تلخ یادوں کو یاد نہیں کرے گی، لیکن قسمت کا لکھا صرف وقت بتا سکتا ہے، اور کون جانے آنے والا وقت کب کس کو کہاں لا کھڑا کرے۔ زوبیہ باجی، پھر آپ کب آ رہی ہیں میری شادی پر؟ اصفی نے زوبیہ کا موڈ چینج کرنے کے لیے بات شروع کی۔ زوبیہ نے پہلے حیرت سے اصفی کو دیکھا جو بہت سنجیدگی کے ساتھ ڈرائیونگ کرنے میں مگن تھا، اور پھر سامنے دیکھتے ہوئے زوبیہ نے بولنا شروع کیا، تمہاری شادی؟ ہاں جی بالکل، میری اسفند خان کی شادی۔ اصفی نے مسکرا کر کہا۔ او، کس حسینہ کے ساتھ؟ زوبیہ نے اپنا رخ اصفی کی جانب موڑتے ہوئے کہا۔ میری زندگی میں تو ایک ہی حسینہ ہے، اصفی نے صوفیہ کو سوچتے ہوئے کہا۔ میں کیا تمہیں چڑیل لگتی ہوں؟ زوبیہ نے ماتھے پر پل ڈالتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نہیں زوبیہ بچو، آپ بھی حسین ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن صوفیہ جتنی نہیں، ہے نا؟ زوبیہ نے اصفی کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ غلط مطلب لے رہی ہیں، اصفی نے جھٹ سے کہا۔ ہاں جی میں ہی غلط ہوں، ٹھیک ہے مسٹر، اب اکیلے منائیے گا صوفی کو شادی کے لیے، زوبیہ نے مصنوعی ناراضگی دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری بچو، آپ تو مذاق بھی نہیں سمجھتی، بڑی جھلی ہیں آپ، اصفی نے بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا۔ چلو چلو نکلو، اب نہ آتی میں تمہاری باتوں میں، زوبیہ نے اپنی مسکراہٹ کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا۔ ولی تم اپنی زبان علی پور چھوڑ آئے ہو، فضا نے کب سے خاموش بیٹھے ولی کو پکارا۔ فضا اور ولی ریسٹورنٹ میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ولی جب سے آیا تھا خاموش تھا، اس لیے فضا نے ہی بات شروع کی۔ مطلب؟ ولی نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم پچھلے آدھے گھنٹے سے یہاں بیٹھے ہیں اور تم نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالا، فضا نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ سوری یار، میں تھوڑا اپسیٹ ہوں، بس اس لیے خاموش ہوں، ولی نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تو یار میں یہاں بیٹھی ہوں، شیئر کرو مجھ سے، فضا نے ولی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جسے ولی نے ایک جھٹکے سے پیچھے کھینچ لیا۔ ولی نے ایسا کیوں کیا ولی کو خود بھی سمجھ نہیں آیا، لیکن فضا کو ولی کی یہ حرکت چبھ ہی تھی، تبھی اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور ولی سے کہا۔ ولی تم کب مل رہے ہو میرے ڈیڈ سے، اور مجھے اپنی فیملی میں کب انٹروڈیوس کروا رہے ہو؟ میں اب مزید انتظار نہیں کر سکتی، فضا نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ میں تمہارے ڈیڈ سے جلد ملوں گا، لیکن ابھی نہیں، ابھی صحیح وقت نہیں ہے، اور میں کسی بھی قسم کا رسک نہیں لینا چاہتا، ولی نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا۔ کم آن ولی، تم نہ جانے کون سے صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہو، میں مام ڈیڈ کو کہہ چکی ہوں کہ تم واپس آ کر ان سے ملو گے، اور تم ہو کے نخرے ہی کیے جا رہے ہو، فضا نے غصے سے کہا۔ دیکھو فضا، مجھے نہ تو کچھ کہنا ہے اور نہ ہی کچھ سمجھنا ہے، سوچنا اور سمجھنا اب تمہیں ہے، کیونکہ اب ہم تب ملیں گے جب تم مام ڈیڈ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاؤ، فضا نے ولی کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اور کہنے کے بعد وہ رکی نہیں تھی۔ ولی نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اب نہیں رکے گی۔ بابا سرکار، آپ کے فیصلے نے مجھے کہاں لا کھڑا کیا ہے، ولی نے افسوس سے کہا اور کار کی چابیاں اٹھا کر باہر نکل گیا۔ صوفیہ بی بی جان کے کمرے میں ٹہل رہی تھی، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، جس سے بی بی جان کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ اف صوفی، اب بس کرو، آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہیں دیکھ کر مجھے چکر آ رہے ہیں۔
بیوی جان نے تنگ آ کر صوفیہ سے کہا۔ بیوی جان، میں سخت قسم کی بوریت کا شکار ہو رہی ہوں، کچھ ہے ہی نہیں کرنے کو، نہ کوئی کام نہ کوئی بات۔ صوفیہ نے افسوس سے کہا۔ تو تم کیوں نہیں کرتی کہ نورا کو فون کر کے اس کی خیریت ہی پوچھ لو؟ بیوی جان نے کہا۔ اوہ ہاں، لیکن نورا کے پاس تو فون نہیں ہے، صوفیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے تو اپنے لالا کو فون کرو، جو حال چال پوچھو اور اس سے کہو اپنی بیگم کو ایک اچھا سا فون لا کر دے، ہم نے اس سے بات کرنی ہے۔ بیوی جان نے ایک اور مشورہ دیا، جس پر صوفیہ نے فوراً عمل کرتے ہوئے ولی کا نمبر ڈائل کیا تھا، جو 2-3 گھنٹوں کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ السلام علیکم، لالا کیسے ہیں؟ صوفیہ نے فون اٹھاتے ہوئے کہا۔ بس سلام، میں بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بیوی جان اور بابا سرکار کیسے ہیں؟ ولی نے کہا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، آپ بتائیے نورا کیسی ہے، خوش ہے؟ صوفیہ نے پوچھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے، ولی نے کہا۔ اتنا روکھا جواب لالا؟ صوفیہ نے نورا کے نام پر ولی کے لہجے میں آئی بیزاری کو محسوس کیا۔ میں ڈرائیو کر رہا ہوں صوفیہ، کوئی ضروری بات ہے تو کہو، ولی نے بات کو ختم کرنا چاہا تھا۔ جی بات یہ ہے کہ آپ گھر جاتے ہوئے ایک اچھا سا فون لے کر اس میں سم ایکٹیویٹ کروا کر نورا کو دے دیجیے گا، صوفیہ نے کہا۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے ان سب کے لیے، ویسے بھی گھر پر لینڈ لائن نمبر ہیں، میں سینڈ کر دیتا ہوں، فون کر لو، ولی نے جان چھڑواتے ہوئے کہا۔ مجھے سم کا نمبر سینڈ کر دیجیے گا، میں رات 8 بجے نورا کو فون پر کال کروں گی، صوفیہ نے کہہ کر فون کاٹ دیا تھا، جبکہ ولی نے فون ساتھ والی سیٹ پر پھینک دیا تھا اور گاڑی کی رفتار تیز کر دی تھی۔ بیوی جان، لالا اور نورا ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہ بھی پائیں گے؟ کیا لالا کبھی نورا کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے؟ صوفیہ نے پریشانی سے بیوی جان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جس دن ولی نورا کو اپنی زندگی میں شامل کرے گا، وہ دونوں بھی عام جوڑوں کی طرح اپنی زندگی ہنستے مسکراتے گزاریں گے، کیونکہ وہ دونوں ایک پاک اور مضبوط رشتے میں بندھے ہیں، اور نکاح کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ نکاح کا پاکیزہ رشتہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ احساس کا، محبت کا رشتہ بناتا ہے، بس انسان کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ دعا کرو تمہارا لالا وقت گزرنے سے پہلے سب سمجھ جائے، کیونکہ اگر دیر ہو گئی تو وہ تہہ دامن رہ جائے گا، بیوی جان نے کہا۔ انشاءاللہ ولی لالا جلد اس بات کو قبول کر لیں گے، صوفیہ نے بیوی جان کے کندھے پر اپنا سر رکھتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ، بیوی جان نے بھی کہا تھا۔